السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس آیت نمبر 106 اور 7 لی تھی، اس میں ان دونوں آیتوں کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور کچھ دوسرے ہیں کہ جن کو مؤخر کیا گیا ہے اللہ کے حکم آنے تک۔ اما یعذبہم، چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، او یتوب اما یتوب علیہم، اور چاہے تو ان پر توبہ کرے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، جاننے والا ہے۔ جس میں بیان ہوا تھا کہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کی 3 قسمیں تھیں، 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ جو پکے ٹھکے منافق تھے کہ جنہوں نے جھوٹے عذر بہانے پیش کر کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی، اور دوسرے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی کہ جو پیچھے رہے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہیں خود ہی اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا، بلکہ اپنے آپ کو سزا میں مبتلا کر لیا، یعنی اپنے آپ کو باندھ لیا مسجد میں، جن کا بیان ہوا تھا سابقہ آیات میں۔ اور ایسے آیت میں 30 سے ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو سچے مومن تھے، لیکن وہ بھی جنگ تبوک سے، غزوہ تبوک سے پیچھے رہے، اور پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا معاملہ تھوڑا تاخیر کیا، جس میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 ساتھی ہیں۔ تو ان کا بیان ہوتا ہے کہ کچھ دوسرے ہیں کہ جن کا معاملہ اللہ کے حکم تک تاخیر کیا گیا ہے۔ اما یعذبہم، چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، و اما یتوب علیہم، یا چاہے تو ان پر توبہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی توبہ کر دی، ان کے اوپر توبہ ان کی قبول کی۔ اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بڑا علم والا، حکمت والا ہے، جانتا ہے کہ کس کی کیا نیت ہے، اور ہر ایک کے ساتھ اپنی حکمت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرارا، نقصان دینے کے لیے، اور کفرا، کفر پھیلانے کے لیے، اور تفریقا بین المؤمنین، اور مومن و مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی پیدا کرنے کے لیے، وارصاد لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور جو پہلے سے اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتا چلا آ رہا تھا، اس کے لیے گھات کے طور پر۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یقیناً وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ہم نے چاہا مگر بھلائی اچھائی۔ واللہ یشہد، اور جب کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، کہ بے شک یقیناً جھوٹے ہیں۔ اس میں مسجد ضرار کا بیان ہوتا ہے کہ جو منافقوں نے قباء کے محلے میں بنائی تھی، مسجد قباء کے قریب ہی، اور اس کا مقصد اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس کے 4 بڑے ان کے مقاصد تھے: مسلمانوں اور اسلام کا نقصان کرنے کے لیے، اور کفر شرک پھیلانے کے لیے، اور مسلمانوں کے اندر فرقہ بازی پیدا کرنے کے لیے، ان کی جماعت کو بانٹنے بکھیرنے کے لیے، اور اسلام کے جو بدترین دشمن تھے ابو عامر فاسق جیسے، اس طرح کے بے ایمان و دشمنوں کے لیے گھات کے طور پر، کہ تاکہ وہاں پر اس مسجد میں بیٹھ کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں۔ تو یہ 4 بڑے مقاصد تھے اس مسجد کے، لیکن انہوں نے ظاہر کیا کیا؟ قسمیں کھائیں کہ انہوں نے بھلائی اچھائی کا ارادہ کیا تھا۔ اور بیان ہوا تھا کہ جب وہ مسجد انہوں نے بنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ ہم نے یہ مسجد بنائی ہے تاکہ محلے کے لوگوں کے لیے آسانی رہے، کسی بارش کے موسم میں، کسی بیمار کے لیے، اس طرح کے لوگوں کے لیے، تاکہ مسجد میں آسانی رہے آنے جانے کی۔ تو آپ سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ آپ مسجد میں آئیں اور اس میں نماز پڑھیں، تاکہ مسجد کو ایک شرعی حیثیت مل جائے اور اس کا اعتماد قائم ہو جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ علم نہ تھا کہ مسجد کے مقاصد کیا ہیں،
تو آپ نے ان سے وعدہ کر لیا کہ تبوک سے واپسی پر جو ہے میں آؤں گا، لیکن جنگ تبوک سے واپس آتے ہوئے ابھی مدینہ میں آپ نہ پہنچے تھے، اس سے پہلے اللہ نے وحی کا نازل کر کے اس مسجد کی حقیقت بیان کر دی، اور آپ کو جیسے ہی علم ہوا آپ نے فوری طور پر ہی 2 آدمی کو بھیجا اور حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کر گرا کر اس کو آگ لگا دیں۔ تو اس سے ہمیں بیان کیا گیا تھا، کیا معلوم ہوا کہ منافقوں کی سازشیں، ان کے اسلام کے خلاف ان کے وارداتوں کے انداز کیا رہتے ہیں، کہ کس کس طریقے سے دین کا لبادہ اوڑھ کر اور چیزوں کو دین اور نیکی کا نام دے کر ان کا کام ہوتا ہے کفر پھیلانا اور بے دینی پھیلانا، فسق و فجور کی نشر و اشاعت کرنا اور اسلام کے خلاف جنگ لڑنا، اور بلکہ اس میں نیک لوگوں کو بھی ان کا کور لینا، ان کو سامنے رکھنا تاکہ ان کی منافقت چھپ جائے، ان کی بے ایمانی جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا تھا کہ چاہے اگر کسی چیز کا نام کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، تو صرف نام کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کا کام دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کردار کیا ہے۔ کوئی مسجد ہو، کوئی مدرسہ ہو، کوئی دارالعلوم ہو، کوئی اور اس طرح کا بڑا خیر کا کام ہو، خیر کا ادارہ ہو کہ جس کے پیچھے اسلام کا، دین کا اوپر اس کے لیبل لگا ہو، لیکن وہاں پر توحید کی بجائے شرک، سنت کی بجائے بدعت، اور کتاب و سنت کے، قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو لانے کے بجائے اپنے اپنے فرقوں، جماعتوں، مسلکوں اور اللہ کے ساتھ لوگوں کو ملانے کے بجائے بندوں کے ساتھ لوگوں کو ملانے کے معاملات ہوں، تو کوئی شک نہیں کہ یہ اگرچہ نام اس کا مسجد بھی کیوں نہ ہو، لیکن یہ کفر کے قلعے ہیں کہ جہاں پر اسلام کے خلاف جنگ لڑی جاتی ہے۔ اور ممکن ہے کہ کسی ہندو کے مندر میں، عیسائی کے کسی چرچ میں اس سے اسلام کو اتنا نقصان بڑا نہ پہنچتا ہو کہ جتنا بات اس طرح کے مسجدوں کے نام سے جو چیزیں کھڑی کی جاتی ہیں وہاں سے پہنچتا ہے، اور یہ حقیقت واضح ہیں۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو ان باتوں سے، ان چیزوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ پہلی بات تو ایسی جگہوں کا، ایسے لوگوں کا تعاون کرتے ہوئے ہی کہ صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ مسجد ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ مسجد کے پیچھے مقصد کیا ہے، مسجد کی بنیاد کس مقصد پر رکھی جا رہی ہے، اور اس طرح سے صرف ظاہری نام اور لیبل نہ دیکھے جائیں، بلکہ ان لوگوں کی، ان جماعتوں کی، ان گروہوں کی حقیقتوں کو دیکھا جائے کہ ان کے کام کیا ہیں۔ ان کے نعرے نہ سنے جائیں، بلکہ ان کے کاموں کی حقیقت کو دیکھا جائے، تاکہ آدمی دھوکہ کھا کر یہ نہ ہو کہ کسی باطل کا، غلط کا، جھوٹ کا، منافقت، بے ایمانی، کفر کا جو ہے ساتھ دے دے۔ تو اس لیے اس چیز کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے، کیونکہ ہر زمانے میں چیزیں ہوتی چلی آئی ہیں اور ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، تو اس لیے ایک مومن مسلمان کو تاکہ پتہ ہو کہ اس نے کس کا ساتھ دینا ہے اور کس کا ساتھ نہیں دینا، اور کہاں اس کا تعاون ہونا چاہیے اور کہاں نہیں ہونا چاہیے، اور کیا ہے کہ جو حق ہے اور کیا ہے جو باطل ہے۔ اس کی بات کیا آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال يحبون ان يتطہروا واللہ يحب المطہرین أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔
لا تقم فیہ ابدا، آپ نہیں کھڑے ہو اس میں کبھی بھی، لمسجد اسس علی التقوی، یقیناً وہ مسجد کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اسس بنیاد رکھی گئی ہے علی التقوی، تقوی پر، من اول یوم، پہلے دن سے ہی، احق، وہ زیادہ حقدار ہے، بلکہ وہی حقدار ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں کھڑے ہو، فیہ رجال، اس میں ایسے مرد ہیں، ایسے لوگ ہیں، یحبون، جو چاہتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ پاک رہیں، پاکیزہ رہیں، اللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاکیزہ رہنے والوں سے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، کیا پس وہ شخص کہ جس نے بنیاد رکھی ہو، اسسا، بنیاد رکھی ہو، بنیانہ، اپنی عمارت کی، علی تقوی من اللہ، اللہ کے تقوی کے ساتھ، اللہ کے ڈر خوف سے، ورضوان، اور اللہ کی خوشنودی رضامندی کے ساتھ، خیرن، کیا وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ، یا کہ وہ کہ جس نے بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی، علی شفا جرف نہار، علی شفا، کنارے پر، جرف، کھوکھلے، ہارن، جو گرنے والا ہے، جو گرنے والے کھوکھلے کنارے پر جس نے رکھی ہو بنیاد، فنہار بہ فی نار جہنم، پس وہ اس عمارت کے ساتھ جا گرے جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ رہے گی بنیانہم، ان کی بنائی ہوئی عمارت، الذی بنوا، جو کہ انہوں نے بنائی ہے، ریبتاً، ان کے دل میں، ریبتاً فی قلوبہم، ان کے دل میں جو ہے ایک بے چینی اور ایک جو ہے یعنی کہ اضطراب کی کیفیت رہے گی ان کے دل میں، اس کی وجہ سے، الا ان تقطع قلوبہم، مگر کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 108 سے 110 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی اس میں کھڑے نہ ہو، کس میں؟ مسجد ضرار، جس کا سابقہ آیت میں ذکر ہوا ہے، اور اس کے گھنونے مقاصد بیان کیے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کبھی بھی اس میں کھڑے نہ ہو۔ کھڑے ہونے کا معنی علماء نے دو معنی کیے ہیں، یا تو اس میں نماز پڑھنا ہے، کہ جس طرح کے منافقوں کا مطالبہ تھا کہ آپ آئیں اور اس میں آ کے نماز پڑھیں، تاکہ لوگوں کے ہاں اس مسجد کا جو ہے اعتماد قائم ہو جائے، اور پتہ چل جائے کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد صحیح ہے اور اس کے مقاصد اچھے ہیں، اور عام مسجدوں کی طرح ایک مسجد ہے۔ تو منافقوں کا یہ مقصد جو تھا تاکہ پورا نہ ہو، اگر آپ وہاں پر نماز پڑھ لیتے اور مسجد برقرار رہتی، تو کیا پتہ چلتا کہ اس مسجد کے پیچھے کیا گھنونے مقاصد ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ وہاں پر کھڑے نہ ہو نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے نماز کو قیام کا نام دیا ہے، جس طرح کہ اللہ آپ فرماتے من قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جس نے رمضان میں قیام کیا، یعنی قیام سے مراد رات کے تراویح پڑھنا، تہجد پڑھنا، اور دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ اس میں ویسے ہی جا کر کھڑے ہونا، ویسے ہی جا کر کھڑے ہونا، جس طرح کہ کسی چیز کا افتتاح کرتے ہوئے اس کا جو ہے خیر و برکت کے لیے آدمی جاتا ہے وہاں پر، تو اس سے بھی منع کیا، جس طرح کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا منافقوں کی قبروں کے اوپر کھڑا ہونے سے آپ کو جو منع کیا گیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اگر منافقوں سے مر جاتا ہے کوئی تو ان کے نہ تو جنازہ پڑھو اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہو۔ قبر پر کھڑے ہونے کا معنی کہ قبر پر کھڑے ہو کر ان کے دعا کرنا، تو یہاں پر بھی مسجد میں ویسے بھی جا کر کھڑے ہونا ایسی جگہ پر کہ جس کے غلط مقاصد ہوں، اس سے منع کیا گیا۔ اور اس جملے کے اندر حقیقت میں بہت بڑی تعلیم ہے، اور وہ کیا ہے کہ کسی بھی مومن مسلمان کے لیے لائق نہیں، جائز نہیں کہ وہ باطل پرستوں، گمراہوں، مشرکوں، بدعتیوں، بے ایمانوں، منافقوں کے ساتھ اس کا میل جول ہو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کی محفلوں میں اس کا آنا جانا ہو، ان کے جلسوں جلوسوں میں اس کی شرکت ہو،
اور ان کے مختلف طرح کے جو پروگرام ہیں، ان کے جشن ہے یا کوئی فنکشن ہے، کچھ بھی ہے، اس میں ان کے ساتھ اس کی شرکت ہو۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ باطل پرست جو ہیں اس طرح کے کسی اللہ کے نیک بندے کو، کسی عالم دین کو، کسی اس طرح کے شخص کا، اس کو دعوت دیتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، اور ممکن ہے کہ اس کو وقتی طور پر بڑی عزت بھی دیتے ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد جو ہے عام لوگوں کو دھوکہ دینا، جھانسا دینا اس بات کا کہ دیکھو ہمارے ساتھ فلاں لوگ ہیں، کہ فلاں شخص نے ہمارے محفل میں شریک تھا، ہمارے جلسے میں شرکت تھی اس کی، یا ہمارے اس پروگرام کو اس نے اس میں شرکت کی ہے، کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ تو ہم نے اس سے جس طرح صاحب کا درس میں ذکر کیا تھا کہ منافقوں کی ایک جو ہے ان کا طریقہ واردات یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کو، علماء حق کو، اس طرح کے لوگوں کو جو ہے جھانسا دے کر، دھوکے دے کر اپنے ساتھ ملانا، اپنے پروگراموں میں ان کو لانا، شریک کرنا، تاکہ اس سے عوام الناس کو جو ہے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی جائے، ان کو دھوکہ دیا جائے کہ دیکھیے ہم صحیح ہیں اور فلاں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور جس کے بڑے بڑے خطرناک اس کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دے کر حقیقت میں قیامت تک کے یعنی کہ ایسے لوگوں کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہ جن کی معاشرے کے اندر کوئی حیثیت ہو، علمی لحاظ سے یا معاشرتی لحاظ سے، کسی بھی سماجی طور پر، ایسے لوگوں کو جو ہے کس قدر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے باطل پرست لوگوں کے ساتھ ملنے ملانے میں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، اور کوئی ایسا معاملہ کرنے میں کہ جس سے کسی بھی لحاظ سے باطل پرستوں کی کوئی تائید ہوتی ہو، ان کو کوئی سپورٹ ملتی ہو، اور وہ باطل پرست جو ہیں کسی بھی انداز سے اپنے ان کے اس شخص کے آنے جانے کو، ان کے ساتھ بیٹھنے کو جو ہے غلط طریقے سے استعمال کر سکتے ہوں۔ اور دوسرا لا تقم فیہ ابداً، اس کے اندر ہم کو یہ بھی معنی ملا کہ ہر وہ جگہ جہاں پر کفر و شرک کے کام ہوتے ہوں، جہاں فسق و فجور کے معاملات چلتے ہوں، جہاں پر منافقت بے ایمانیاں ہوں، ایسی جگہوں پر ایک مسلمان مومن کا نہ تو وہاں پر آنا جانا صحیح ہے جس طرح پہلے ذکر کیا، اور نہ ہی وہاں پر جا کر عبادات کرنا، اس طرح کے کام کرنے کی اجازت ہے۔ وہاں پر جا کر کوئی عبادات کرنا، اس طرح کے کاموں کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور ہم صرف یہیں پر نہیں بلکہ اور بھی کئی جگہوں پر قرآن و سنت میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پر کسی سچے موحد مسلمان کو بھی عبادت کرنے سے منع کیا کہ جہاں پر مشرک اور شرک کا کافر اپنے کوئی کام کرتے ہوں، ان کے کوئی تہوار چلتے ہوں، ان کے کوئی رسم و رواج ہوتے ہوں، ان کے کوئی دین کے مختلف طرح کے معاملات وہاں پر ہوتے ہوں، جس طرح کے ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ بوانا نامی جگہ ہے جہاں پر وہ اونٹ ذبح کرنا چاہتا تھا، مدینہ اور تبوک کے درمیان، یہ ساحل سمندر کے اوپر بوانا جگہ موجود ہے اب بھی اسی نام سے۔ تو اس شخص نے نظر مانی تھی کہ وہاں پر اونٹ ذبح کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوال کیے۔ کیا فرمایا کہ کیا اس جگہ پر کوئی مشرکوں کا کوئی بت ہے، کوئی قبر ہے، کوئی اس طرح کا کام تو نہیں ہے؟ تو صحابہ فرمایا کہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، عام جگہ ہے۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا کہ کیا مشرکوں کے، کافروں کے وہاں پر کوئی تہوار، میلے، ایسی چیزیں تو نہیں ہوتی؟ ہاں، قبر بت تو نہیں ہے، لیکن ویسے مشرک کافر وہاں پر کوئی اپنے تہوار مناتے ہوں، اپنے کوئی دینی کام کرتے ہوں کہ جس وجہ سے اس جگہ کی نسبت ان مشرکوں کے ساتھ ہو؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، ایسی کوئی جگہ، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، عام جگہ ہے۔ تو پھر آپ نے کہ ایسا ہے تو اپنی نظر کو پورا کرو۔ تو آپ یہ دونوں سوال آپ کے کیا معنی دیتے ہیں کہ ہر وہ جگہ کہ جہاں پر کفر و شرک کے کام ہوتے ہوں، وہاں پر کسی موحد مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی خالص ہو کر کوئی چیز کرنا ہو تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ کس لیے؟ کہ تاکہ لوگوں کو کہیں غلط فہمی نہ ہو کہ جو مشرک کافر کام کر رہے تھے تم بھی وہی کر رہے ہو، ایک چیز۔ دوسری چیز کہ مشرکوں کے، کافروں کے، باطل پرستوں کے اس طرح کی جگہوں پر جا کر کوئی نیکیاں باتیں کرنے سے کیا ہے، ہم مزید کفر کو، ان باطل پرستوں کو تقویت ملتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور کہ جس طرح پہلے ذکر کیا ہے کہ ممکن ہے کسی
اہل علم اس طرح کے لوگوں کے وہاں پر کوئی ایسا کام کرنے کی وجہ اس کو اپنے لیے حجت اور دلیل بناتے ہوں، اور نہ بھی ہو تب بھی عوام الناس کا وہاں پر جا کر بھی جو توحید سنت پر ہیں ان کا بھی وہاں پر جا کر کو اللہ کے لیے خالص ہو کر کام کرنے سے بھی کیا ہے کہ ایک ان کی کہ لوگوں کو تصور ملتا ہے کہ یہاں پر بہت لوگوں کا آنا جانا ہے اور واقعی اس جگہ کی کوئی خاص فضیلت ہے۔ تو اس لیے ایسی جگہوں سے منع کیا گیا کہ جہاں پر کسی بھی لحاظ سے باطل کو تقویت ملتی ہو اور لوگوں کو اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہو۔ اور اس کے ہم کئی مثالیں دیکھتے ہیں دین اسلام میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد اس کے اٹھ جانے تک جو ہے نفل نماز پڑھنے سے منع کیا۔ اسی طرح سورج غروب ہوتا ہے جب اس وقت آپ نے نفل نماز پڑھنے سے منع کیا۔ کس لیے؟ کیونکہ اس وقت سورج کے پجاری اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب اگرچہ مسلمان اللہ کے لیے خالص ہو کر اس کو اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اس کے ممکن ہے کہ دل دماغ میں یہ بات تصور بھی نہ آئے کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہا ہے، لیکن چونکہ ظاہراً اس کا یہ عمل اس وقت نماز پڑھنا، سجدہ کرنا جبکہ سورج طلوع یا غروب ہو رہا ہو، ظاہری طور پر یہ عمل اس کا ان مشرکوں سے کافروں سے ملتا ہے جو سورج کو پوجا کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں، تو اس سے منع کر دیا گیا۔ اور اس طرح کی بہت اور بھی مثالیں، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر ایک مسلمان کو محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے کا معاملہ کتنا اہم اور کتنا خطرناک ہے، کہ جس میں معمولی قسم کی بھی اس طرح کی چیزیں جس میں شائبہ بھی پیدا ہوتا ہو، شبہ بھی پیدا ہوتا ہو، ان سے بھی روک دیا گیا، منع کر دیا گیا کہ تاکہ اس کسی شبہ پڑھ کر لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں، اور کسی وجہ سے یعنی آدمی حتیٰ کہ جو توحید سنت پر ہے وہ بھی ممکن ہے اس طرح کی جگہوں پر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ اٹھ کر کہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہ جا ملے۔ تو ما لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی اس میں کھڑے نہ ہو۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، ہاں یہاں پر کبھی بھی اس میں کھڑے ہونے کے اندر مزید جو معنی آتا ہے وہ یہ بھی کہ وہ مسجدیں اور وہ عبادت خانے کہ جن کی بنیاد جو ہے وہ شرک و کفر پر رکھی گئی ہے، اور جن میں شرک و کفر کے کام ہوتے ہوں، اور جہاں پر بلکہ شرک و کفر کے مظاہر ہوں۔ مسجد کے اندر قبر ہے، مسجد کے اندر کوئی درگاہ ہے، وہاں پر کوئی مورتی بت پڑا ہے، کوئی اور اس طرح کی چیز ہے کہ جس کے اللہ کے سوا عبادت ہوتی ہے، تو ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، اس آیت کی بنیاد پر اور دوسری احادیث کی۔ تو چنانچہ ہر وہ مسجد جس میں قبر ہو اور خاص طور پر قبر سامنے ہے نمازی کے، پھر تو کلی طور پر حرام ہے ایسی مسجد میں نماز پڑھنا، اور ایسی نماز قابل قبول بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ مسجد پہلے سے تھی، قبر بعد میں بنی ہے، یعنی پہلے سے مسجد موجود تھی اور بعد میں اس میں کوئی قبر بنا دی گئی، اور وہ قبر آگے نہیں بلکہ پیچھے ہے یا سائڈ پہ ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ نماز تو اس میں ہو جائے گی، لیکن ایسی قبر کو اس میں سے نکالنا ضروری ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہیں اس قبر کی عبادت پوجانا شروع ہو جائے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ نے قبروں کے پاس نمازیں پڑھنے سے منع کیا ہے، اور لیکن اگر پہلے سے قبر ہو اور مسجد بعد میں بنائی گئی ہو، چاہے اس قبر کی وجہ سے بنی ہو مسجد یا ویسے ہی بنا دی گئی ہو، لیکن قبر پہلے سے تھی اور مسجد بعد میں بنائی گئی، تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنا ویسے ہی حرام اور ناجائز ہے، اور نماز ہوگی بھی نہیں، چاہے قبر پیچھے ہو یا آگے ہو یا کہیں بھی ہو، کیونکہ اس مسجد کی بنیاد ہی شرک پر رکھی گئی ہے۔ اور اسے ہم نے جس سے کل ذکر کیا تھا کہ بعض مسجدوں کی بنیادیں ہی شرک و کفر پر رکھی جاتی ہیں، مسجد کو بناتے ہوئے ہی اس کی بنیاد ہی اس کو رکھا ہی اس کے غیر اللہ کے نام پر رکھا جاتا ہے، اور مقصد ہی اس کا شرک و کفر پھیلانا ہوتا ہے، اور سنتوں کی مخالفت کرنا، لوگوں کو سنتوں کے خلاف اور توحید کے خلاف ان کی تربیت کرنا، یہ مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اگر مسجد کی بنیاد ہی شرک و کفر پر رکھی گئی ہے، کسی قبر کی بنیاد پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس کی وجہ سے چاہے وہ قبر مسجد کے اندر نہ بھی ہو، قبر سائڈ پہ ہے، ساتھ مسجد بنا دی گئی اس قبر کی وجہ سے، تو چنانچہ اس مسجد کی بنیاد ہی اس قبر کی وجہ ہے، شرک ہے، تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ نماز ہوگی بلکہ اس نماز کو دہرانا ہوگا۔ تو یہ بہت خطرناک وہ مسئلہ ہے کہ جس سے آج
امت مسلمہ جس کا شکار ہے کہ بہت سی مسجدوں کے اندر قبریں ہیں، اور یا پھر کوئی مسجد بنائی ہی کسی ایسے قبر کی وجہ سے گئی ہے، تو یا کہ ایسے مذموم مقاصد ہیں اس کے، شرک کے، کفر کے، بے ایمانیوں کے، تو ایسی جگہوں پر جا کے نمازیں پڑھنا، ایسی ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے کہ جس میں کفر کی حوصلہ افزائی ہو، شرک کی حوصلہ افزائی ہو۔ میں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یقیناً وہ مسجد اسس علی التقوی جس کی بنیاد تقوی نیکی پر، اللہ کے ڈر خوف پر، پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، من اول یوم پہلے دن سے ہی، احق وہی حقدار ہے، ان تقوم فیہ کہ آپ اسی میں کھڑے ہو۔ احق کا ویسے تو صیغہ افعال تفضیل میں سے ہے کہ زیادہ حقدار، لیکن یہاں پر زیادہ حقدار کا کوئی معنی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف شرک ہے، دوسری طرف توحید ہے، ایک طرف کفر ہے، دوسری طرف ایمان ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ زیادہ حقدار؟ بلکہ حقدار ہی صرف یہی مسجد ہے کہ جس کی بنیاد توحید پر، سنت پر، تقوی نیکی پر رکھی گئی ہے، صرف اسی کا حق ہے کہ اس میں تم کھڑے ہو نماز پڑھنے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے آپ کی نمازیں، عبادات وہاں پر ہوں۔ تو فرمایا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی نیکی پر رکھی گئی ہے، توحید و سنت پر رکھی گئی ہے، یہ اس کا مقصد ہے، من اول یوم پہلے دن سے ہی وہی حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو۔ اب اس سے کون سی مسجد مراد ہے؟ اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، کیونکہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد وہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو آپ عمرو بن عوف، یہ ان کے اس قبیلے کے، اس خاندان کے پاس ٹھہرتے ہیں جو قباء میں تھا، اور یہاں پر آپ نے مسجد تعمیر کی، مسجد قباء، اور پھر چند دن یہاں پر ٹھہر کے پھر آپ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں اور مسجد نبی کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو چنانچہ سب سے پہلی مسجد جو ہے مسجد قباء تعمیر ہوئی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بنیادیں رکھنے والے ہیں، اس کی تعمیر کرنے والے ہیں، تو کوئی شک نہیں کہ اس کی بنیاد تقوی نیکی پر، توحید سنت پر رکھی گئی ہے۔ تو اس ظاہری معنی کے لحاظ سے بعض علماء نے مراد لی ہے کہ اس سے مسجد قباء ہے، اور بعض دوسرے علماء کا یہ ان کی رائے ہے کہ اس سے مراد جو ہے مسجد نبوی ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے، جس سے ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی مسجد ہے کہ جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی نیکی پر رکھی گئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ میری مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی ہے، تو جس میں آپ نے واضح طور پر اس بات کا بیان کیا کہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی نیکی پر رکھی گئی مسجد نبوی ہے۔ اور ویسے بھی فضیلت کے اعتبار سے کوئی شک نہیں کہ مسجد نبوی کی فضیلت مسجد قباء سے کہیں زیادہ ہے، کہ وہاں پر ایک نماز کا 1000 کے برابر ثواب ہے، جبکہ مسجد قباء میں کیا ہے کہ جو آدمی باوضو ہو کر مسجد میں جاتا ہے اور جا کر وہاں پر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے مکمل عمرے کا ثواب ہے، تو اس کی بھی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ کے دن کبھی پیدل اور کبھی سوار مسجد قباء جایا کرتے اور وہاں پر نماز پڑھتے، تو جس سے مسجد قباء کی فضیلت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن کوئی شک نہیں کہ مسجد نبوی جو ہے اس کی فضیلت مسجد قباء سے کہیں بڑھ کر ہے، نمازوں کے اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی، اور ویسے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالہ مدینہ کا زمانہ ہے، آپ کا اس مسجد نبوی کے ساتھ آپ کا جو گہرا تعلق رہا ہے، اس لحاظ سے بھی۔ اور اگر کہا جائے کہ دونوں ہی مسجدیں وہ ہیں کہ جن کی بنیاد تقوی نیکی پر رکھی گئی ہے، تو دونوں ہی مسجدیں مراد ہیں، مسجد قباء بھی جو پہلی مسجد ہے اسلام کی، اور اس کے بعد مسجد نبوی کا بنایا جانا، تو دونوں ہی مسجدیں وہ ہیں کہ جن کی بنیاد تقوی نیکی پر رکھی گئی ہے، اور دونوں ہی مراد ہیں۔ تو یقیناً وہ مسجد کہ جس کی بنیاد تقوی نیکی پر پہلے دن سے رکھی گئی ہے، احق اسی کا حق ہے ان تقوم فیہ کہ آپ اس میں کھڑے ہو، اس میں نماز پڑھو۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں ایسے لوگ ہیں، فیہ رجال، اس میں ایسے مرد ہیں، یحبون ان یتطہروا جو پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاکیزہ صاف ستھرے رہنے والوں سے۔ یہ بھی پہلا قول کے مطابق مسجد قباء والوں ان کے حوالے سے ہی ہے کہ مسجد قباء والوں کی
ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے ان سے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے، جس طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب بھی قضاء حاجت کرتے ہیں تو اس کے میں پہلے ڈھیلوں پتھروں کا استعمال کرتے ہیں، اس سے صفائی کر لیتے ہیں، اس کے بعد پانی سے دھو لیتے ہیں. تو اس وجہ سے یعنی کہ یہ ان کا کام تھا جس وجہ سے تعریف کی گئی. لیکن یہ روایت جو ہے حقیقت میں ضعیف ہے. تو علی کل حال یہ چیز کرنا ضروری نہیں ہے. اور یہاں پر مقصد جو ہے وہ صرف یہ طریقہ کار نہیں کہ جو زیادہ پاکیزگی کا ہو، بلکہ عموماً جو ہے ان کا یعنی کہ ان کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں. پاکیزہ بنیادی طور پر شرک کی غلاظتوں سے، بدعات کی گمراہیوں سے، ان سے بھی پاکیزہ ہیں معنوی طور پر، اور جسمانی طور پر بھی ان کی پاکیزگی کہ کپڑوں کی، جسم کی، جگہ کی، ان چیزوں کی طہارت کا اہتمام کرنا. تو یہ کوئی شک نہیں کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور خصوصاً ممکن ہے اہل قباء کے حوالے سے ان کی طہارت پاکیزگی کا اور ان کا الگ سے ایک خاص اہتمام ہوتا ہو، تو جس وجہ سے اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. لیکن یہ کہنا کہ زیادہ طہارت کے لیے جو ہے پتھر ڈھیلے استعمال کیے جائیں پھر اس کے بعد پانی کا استعمال کیا جائے، ہاں کوئی شک نہیں کہ طہارت تو اس میں زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن ایسی کوئی احادیث سے کوئی چیز صحیح طور پر ثابت نہیں ہے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صرف آپ نے پتھر ڈھیلوں پر اکتفا کیا، اسی سے صفائی کی اور مزید پانی سے دھونے کی ضرورت محسوس نہ کی، اور بعض اوقات آپ نے صرف پانی سے دھویا، پتھر ڈھیلے استعمال نہیں کیے. تو اس لیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ زیادہ ہمیں واضح کرتی ہے اس مسئلے کو. تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دونوں چیزوں کا استعمال کرنا ہی بہت ضروری ہے، یہ سراسر ان کی غلطی ہے، غلط فہمی ہے. ہاں دونوں چیزوں کا استعمال کر لیا جائے تو کوئی شک نہیں کہ بہتر ہے، یا اس میں زیادہ صفائی کا معاملہ آتا ہے، لیکن یہ نہ کہا جائے کہ ایسا کرنا سنت ہے. فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے مرد ہیں کہ جو یعنی کہ پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاکیزہ رہنے والوں سے، جس میں دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام میں طہارت کا، پاکیزگی کا، صفائی ستھرائی کا کیا مقام ہے. کہ نہ کہ صرف صفائی ستھرائی ہے، نہ کہ صرف کوئی معمولی قسم کی عبادت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کرنا اس کام کے لیے اپنی محبت کا اعلان کیا ہے. اس کام کے کرنے والوں کے لیے اپنی محبت کا اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا پا لینا معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی، اللہ کی طرف سے بخشش مغفرت بھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کی دنیا آخرت کی خیر و بھلائی اس میں آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ان پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ طہارت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی اسلام میں کس قدر اہم ہے، اور کیا اس کی فضیلت اور کیا اس کا مقام ہے. اور اسی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی اور دسیوں احادیث میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں طہارت کے حوالے سے وہ اسی لیے ہیں. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، اس کے بعد فرمایا کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی، افمن اسس بنیاد رکھی ہو اس نے، بنیانہ اپنی عمارت کی، بنیان کسی بھی دیوار کو، عمارت کو، یعنی کہ گھر کو بنیان کا نام دیا جاتا ہے، اس نے بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی علی تقوی من اللہ ورضوان، اللہ کے تقوی پر اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر. یعنی اس کا اپنی بنیاد رکھنے کا مقصد، اپنی عمارت کی بنیاد رکھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف ہو، اللہ کی رضامندی ہو. کیونکہ یہ دونوں وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک مومن مسلمان کے ساتھ لازماً ہر وقت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پکڑ کا، اس کی سزا کا ڈر، خوف، اور اس کی رحمت کی امید، اس کی رضامندی کی امید. تو ان دونوں چیزوں کے ساتھ اس کا عمل کی بنیاد یہ ہے. ان دوسرے الفاظ میں اس کی عمل کی بنیاد جو ہے قرآن و سنت ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات ہیں، ان کی رہنمائی کے ساتھ، ان کے دیے ہوئے طریقوں کے ساتھ اس کا عمل ہے. تو اس کے عملوں کی بنیاد اس چیز پر ہے، توحید پر، سنت پر. خیرن، کیا یہ بہتر ہے، امن اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار، یا کہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی، آیا شفا کے معنی کنارہ، جرف وہ کنارہ جو نیچے سے کھایا ہوا ہو، ہارن جو گرنے والا ہو.
اور ہوتا کیا ہے، عام طور پر جہاں پر دریا نہریں چلتی ہیں تو پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ اس کا کنارہ نیچے سے پانی کے ساتھ کھایا ہوتا ہے، پانی اس کو بہا کے یعنی کہ لے جاتا ہے، ایسا ایسا مٹی کو لے جاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ کنارہ نیچے سے کھایا ہوتا ہے، نیچے سے وہ جو ہے خالی کھوکھلا ہوتا ہے اور اوپر سے آگے تک وہ بڑا ہوتا ہے، اور اس پر بیٹھنے والے کو بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پر بیٹھ رہا ہے، کنارے کا حال کیا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ چنانچہ کنارہ جب نیچے سے کھایا ہوا ہو، کھوکھلا ہو، تو وہ اگر اس کے اوپر خاص طور پر کوئی وزن وغیرہ آتا ہے تو پھر وہ جلدی گر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کسی کے باطل کام کی، منافقت کی بنیاد پر، شرک کی بنیاد پر، بدعات کی بنیاد پر جو کام کیا گیا ہو، چاہے مسجد کی بنیاد ہو یا کوئی ادارہ قائم کیا گیا ہو جس کا مقصد جو ہے شرک و بدعات کی تعلیم دینا ہو، لوگوں کو قرآن و سنت سے پھیر کر اپنے خود ساختہ من گھڑت جو مسالک اور دین بنائے ہوئے ہیں ان پر لگانا چلانا ہو، تو اللہ نے اس کی مثال دی ہے کہ یہ ایسا کنارہ ہے جو دیکھنے کو تو بڑا اچھا نظر آتا ہے کہ آگے تک بڑا ہوا پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ نیچے سے کھایا ہوا ہے، نیچے سے کھوکھلا ہے، اور کھوکھلا بھی نیچے سے کسی پانی پر نہیں کھڑا ہوا کہ چلو گرے گا تو پانی میں گرے گا، اور ممکن ہے پانی بھی کوئی زیادہ گہرا نہ ہو، کوئی زیادہ خطرناک نہ ہو کہ جس میں آدمی کی جان کو خطرہ ہو، لیکن یہاں پر یہ کنارہ وہ ہے کہ جو نیچے سے کھایا ہوا ہے، کھوکھلا کنارہ کو جو جہنم کے اوپر ہے، جو جہنم کے اوپر ہے، اور کوئی شک نہیں کہ ہر وہ کام جو کفر کی بنیاد پر ہے، جو شرک کی بنیاد پر رکھا جا رہا ہے، ہو رہا ہے، جو کسی بدعات کی بنیاد پر ہو رہا ہے کام، جس میں اللہ کی رضا کے مقصد کی بجائے لوگوں کو راضی کرنا مقصد ہو، کہ جس میں اللہ کے دین کے بجائے جماعتیں، پارٹیاں، فرقے، گروہ وہ مقاصد ہوں، جس میں قرآن و سنت کی بجائے جو ہے اپنی اپنی کتابیں، اپنے اپنے لکھے ہوئے مناہج اور یہ چیزیں مقاصد ہوں، جس میں جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا طریقہ ہے اس کی بجائے لوگوں کے من گھڑت خود ساختہ طور طریقے ہوں۔ ہاں، یہ ساری وہ عمارتیں ہیں کہ جن کی بنیادیں ان کناروں پر کھڑی ہیں کہ جو جہنم پر ہیں، کیونکہ کفر پر، شرک پر، باطل پر، بدعات پر جو کنارہ یعنی کہ بلڈنگ بنائی گئی ہے اس کی بنیاد پر ان کا انجام کیا ہے؟ ہاں، آدمی مرا اور سیدھا جہنم میں۔ جس طرح کہ آدمی جیسے ایسے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے وہ کنارہ گرتا ہے، اور اگر کنارہ کسی آگ کے گڑھے کے اوپر ہے تو ظاہری بات گرنے والا کہاں جائے گا؟ وہ آگ کے گڑھے میں جا کر گرے گا۔ تو یہاں پر وہ آگ دنیا کی معمولی آگ نہیں کسی گڑھے کی، بلکہ وہ جہنم کی آگ ہے، کہ ہر شرک و کفر کا، ہر بدعات کا، ہر گمراہیوں کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے، چاہے وہ دیکھنے کو کتنا بھی اچھا کیوں نہ نظر آتا ہو۔ اوپر سے کنارہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، بڑا آگے تک پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اوپر بلڈنگ کھڑی کر دی گئی بڑی خوبصورت، لیکن وہ کنارہ گرا اور اپنے ساتھ اس عمارت بلڈنگ کو بھی لے گرا اور جہنم میں جا پہنچا، اس کے بنانے والے بھی۔ تو یہ مثال دی ہے اللہ نے تقوی، نیکی، توحید، سنت کی، اس کے مد مقابل کفر و بدعات کی، شرک و بدعات کی، ان چیزوں کی، تو جس میں حقیقت میں صاحب کا اسی مسجد کے ضرار کے حوالے سے ہی، مسجد ضرار اس کے مد مقابل مسجد قباء، دونوں کی مثال دی، دونوں کا بیان ہوا، اور دونوں کا بیان کرنے کے بعد دونوں کی حقیقت بیان کی کہ صرف مسئلہ ان دونوں مسجدوں کا نہیں ہے، یہ چیز ہر انسان کے عمل ہے، انسان کے عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، کہ انسان کا عمل کیا اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر ہے، اخلاص کی، توحید کی، سچے عقیدے کی، سنت کی بنیاد پر ہے، یا کہ اس کا عمل جو ہے وہ کسی کفر کی، شرک کی، بدعات کی، گمراہیوں کی، اندھی تقلید اور دوسروں کے وہ بنائے ہوئے خود ساختہ دین کی بنیاد پر ہے۔ ہاں، عمل جس بنیاد پر ہوگا اسی لحاظ سے اس کا انجام ہوگا۔ عمل جو ہے وہ تقوی نیکی کی بنیاد پر ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جنتیں ہیں۔ اور عمل جو ہے کسی شرک و بدعات کی بنیاد پر ہے تو انجام کیا ہے؟ وہ سیدھا جہنم ہے۔ اسی میں افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، کیا پس وہ شخص جس نے بنیاد رکھی وہ اپنی عمارت کی اللہ کے تقوی پر، اس کی رضامندی پر، خیرن، کیا وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ، یا کہ وہ شخص جس نے بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی علی شفا جرف نہار، ایسے کنارے پر جو جرف کھایا ہوا ہے، کھوکھلا ہے،
ہارن گرنے والا ہے، فنہار بہ فی نار جہنم، پس وہ کنارہ اس بلڈنگ اس عمارت کے ساتھ جا گرا، کہاں پر؟ جہنم میں، جہنم کی آگ میں۔ تو یہ ہے جو خطرناک نتیجہ ہے شرک کا، بدعات کا، گمراہیوں کا، اور بڑوں کی دوسروں کی اندھی تقلید کا، قرآن و سنت چھوڑ کر، توحید و سنت سے ہٹ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین کے رستے ہو اس کو چھوڑ کر، جو اس کا انجام ہے وہ یہ ہے کہ سیدھا اس کا انجام کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ اوپر سے دیکھنے کو بڑا کچھ نظر آتا ہوگا، بڑی خوبصورت چیزیں نظر آتی ہوں گی، بڑے دھوکے ہوں گے، بڑے جھانسے ہوں گے، لیکن انجام اس کا یہ جہنم ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ کہ اور نہ ہدایت دینے کا معنی کیا ہے؟ کہ اس طرح کے کناروں پر بلڈنگیں کھڑی کرنے والے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا کچھ ہے اور ہم کسی بڑے دین پر چل رہے ہیں، ہم بڑے دین کے علمبردار ہیں، لیکن جانتے نہیں کہ ان کا کام کس کھوکھلے کناروں پر ہے، کہ جو کھوکھلے کنارے جہنم میں جا گرنے والے ہیں۔ تو اب جب آدمی اس انداز سے کسی غلط فہمی میں ہوتا ہے، کسی خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں سچا ہوں، میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے، ایسے شخص کا ہدایت پانے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا۔ جو آدمی کوئی کام کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا کام غلط ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے، وہ کسی وقت بھی اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ چوری کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں چوری کرنے کا کام غلط کام کر رہا ہوں، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، وہ کسی وقت بھی چوری کا کام چھوڑ کے توبہ طائب ہو سکتا ہے۔ لیکن بدعت کرنے والا، شرک کرنے والا، اس شرک کو، بدعت کو اپنا دین سمجھتا ہے، اس کو چھوڑنا تو دور کی بات، بلکہ اس کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہ ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، کہ جب آدمی شرک و بدعات کے اس رستے پر چل پڑتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں اور میں ہی سچا ہوں، تو جب وہ اپنے عمل کو غلط سمجھے گا ہی نہیں تو اس کو چھوڑے گا کیوں؟ اور کب جو ہے ہدایت کی طرف آئے گا؟ تو یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، کہ ان کو توفیق نہیں ملتی کہ اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ کیا ہے اور کدھر جا رہے ہیں، اور نہ ہی ان کو حق کی طرف آنے کی توفیق ملتی ہے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ اللہ ماتا ہے کہ جو انہوں نے یہ عمارت بنائی تھی، اس بنائی ہوئی ان کی عمارت جو ہے ان کے دلوں میں ہمیشہ بے چینی رکھے گی، ہمیشہ یہ منافقت ان کے دل میں جاری رہے گی، اور یہ کفر بے ایمانی جس پر وہ چلے تھے ان کے دل کے اندر یہ چیزیں جاری چلتی رہیں گی، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دلوں کو کاٹ دیا جائے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ ہلاک ہو جائیں، مر جائیں۔ مرتے دم تک جو ہے وہ اسی پر قائم رہتا ہے، جس طرح کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ بدعات انسان کے اندر اس انداز سے سرایت کر جاتی ہیں، کما تجار الکلب بصاحبہ، ایک بیماری ہے جو آدمی کے اندر اس انداز سے سرایت کرتی ہے کہ اس کے ہر رگ و ریشے میں پہنچتی ہے۔ تو ایسے ہی یہ بدعات بھی انسان کے ہر رگ و ریشے میں پہنچتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی علامات ہے کہ یہ ان کی بنائی ہوئی جو عمارت ہے شرک کی بنیاد پر، منافقت کی بنیاد پر، یہ ان کے دل میں بے قراری رکھے گی، یعنی کہ منافقت یہ جاری رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، مگر ان کے دلوں کو کاٹ دیا جائے، ہلاک ہو جائیں، ہاں اس کے ساتھ ہی ان کی یہ ختم ہوگا۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے، جانتا ہے کہ کون ہدایت کے لائق ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور کون ہے کہ جو ہدایت پانے کے قابل نہیں ہے اس کو ہدایت سے محروم کرتا ہے، اور بڑی اس کی حکمتیں اس میں کہ کس کو کیا دینا ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ انسان کو کس قدر ضرورت ہے اپنے آپ کو منافقت سے، گمراہیوں سے، بدعات و شرک سے بچانے کی، کیونکہ یہ چیزیں جب دماغ میں آ جاتی ہیں تو بعض اوقات اس انداز سے سما جاتی ہیں کہ پھر آدمی کا ان کو چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ دوبارہ دیکھیں آج کیا آتے ہیں، لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی اس میں کھڑے نہ ہو، لمسجد اسس علی التقوی، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی نیکی پر رکھی گئی ہے،
من اول یوم پہلے دن سے ہی احق وہی حقدار ہے ان تقوم فیہ کہ آپ اس میں کھڑے ہو فیہ رجال یحبون ان یتطہروا اس میں ایسے مرد ہیں کہ جو پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں، اللہ یحب المطہرین اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی اللہ کے تقوی اور اس کی رضامندی پر، خیرun کیا وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار یا کہ وہ شخص جس نے بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی ایسے کنارے پر، علی شفا کنارے پر، جرفن جو کھوکھلا ہے، کھایا ہوا ہے، ہارن گرنے والا ہے، فنہار بہ فی نار جہنم پس وہ کنارہ اس کے ساتھ، اس عمارت کے ساتھ جا گرے جہنم کی آگ میں، یا اس شخص کے ساتھ جا گرے جہنم کی آگ میں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم ہمیشہ رہے گی ان کی بنائی ہوئی عمارت جو انہوں نے بنائی تھی، ریبۃ فی قلوبہم ان کے دلوں میں بے چینی اور ایک شک و شبہ پیدا کرتے ہوئے، الا ان تقطع قلوبہم مگر یہ کہ ان کے دلوں کو کاٹ دیا جائے، کٹ جائے ان کے دل۔ اللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ بارک